اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ الہب ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کے نزول کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ عرب کے اخلاقی قدروں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اور قطع رحمی کو بہت بڑا پاپ سمجھا جاتا تھا۔ قریش اور اہل عرب سب کے نزدیک یہ بالکل ایک فطری عمل تھا۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر علی الاعلان دعوت دی تھی تو اسی اخلاقی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بنو ہاشم نے آپ کی مخالفت نہیں کی بلکہ کھلم کھلا آپ کی حمایت کی، جبکہ اکثر اسلام نہیں لائے تھے۔ اور ابولہب جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس اخلاقی امر کے باوجود وہ پرزور مخالفت ہی کرتا رہا، اور اس کی زیادتیاں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا، پتھر سے مارتا، حتیٰ کہ آپ جب سجدے میں ہوتے تو آپ کی پیٹھ پر بکری کی اوجھڑی رکھ دیتا اور اس کی بیوی گھر کے سامنے کانٹے بچھا دیتی۔ احادیث میں آتا ہے کہ مکے سے باہر کے اہل عرب جو حج کے لیے آتے یا مختلف مقامات پر لگنے والے بازاروں میں جمع ہوتے، ان کے سامنے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا آپ کے پیچھے لگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ عرب کی معروف روایت کے لحاظ سے یہ بات خلاف توقع سمجھتے تھے کہ کوئی چچا بلا وجہ دوسروں کے سامنے خود اپنے بھتیجے کو برا بلا کہے اور اسے پتھر مارے اور اس پر الزام تراشیاں کرے۔ اسی وجہ سے وہ ابولہب کی بات سے متاثر ہو کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے۔ مگر جب یہ صورت نازل ہوئی اور ابولہب نے غصے میں بے قابو ہو کر اول فول بکنا شروع کر دیا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل قبول نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہاں کسی پاس و لحاظ کی گنجائش ہی نہیں، یعنی غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ اس معاملے میں فلاں ابن فلاں کوئی چیز نہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ